اس سے اونچا درجہ بدعات سے بچے. وہ کام جو دین نہیں، دین سمجھ کر کیے جاتے، رسمیں، تیجا، 10واں، 40واں، برسی، بہت سے کام، میلادی جلوس، دین نہیں، دین سمجھ کر کرتے. جب دین سمجھ کر کر رہا ہے توبہ کیسے کرے؟ توبہ تو گناہ سے کرے گا، وہ تو اس کو دین سمجھ رہا. اس لیے بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. بہت کام. بہت سے حضرات میں تو بدعتی سے سلام لینے کی بھی اجازت نہیں. دین کو موڑ دینے والی چیز بدعت. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں نئی نئی باتیں ڈالے، جو دین نہیں، وہ مردود ہے. خود بھی مردود، اس کا عمل بھی مردود. مردود ہے جی، مردود. بہت کہیں گے جی پھر پنکھے بھی نہیں تھے حضور کے زمانے میں، اے سی بھی نہیں تھے، گھڑیاں بھی نہیں تھی، لہذا یہ بھی بدعت. وہ بدعتی اس طرح کی جواب دیتے ہیں، عوام میں غلطیاں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. جناب تو پنکھے کو دین تو کوئی نہیں سمجھتا کہ گھڑی کوئی پہنے اور دین ہے، اور اس کو کوئی نیکی سمجھ رہا ہو. گھڑی نہ ہونے کو کوئی بے دینی سمجھ رہا ہو. پنکھے اور گاڑی کے ہونے کو کوئی، اے سی کے ہونے کو اور موبائل کے ہونے کو کوئی دین سمجھ رہا، اور ان کے نہ ہونے کو کوئی بے دینی سمجھ رہا. تو انہیں دین سمجھ کر تو اختیار نہیں کیا جا رہا. تو نئی نئی جاتے ہیں دین میں. نئی بات، دین وہ ہے جو اللہ نے کہا، وہ ہے جو رسول اللہ نے کہا یا کر کے دکھایا، صحابہ اور اہل بیت نے سکھ اور امت کو بتلایا. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ان کا عمل نہیں، یہ دین نہیں ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی تو نہیں تھی. تو بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، چونکہ وہ کام بے دینی کے دین سمجھ کر کرتا. بہت خطرناک چیز. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے مثال دے کر، ایک کے حصے کے دائیں جانب اگر 0 لگاؤ گے تو 10 بن جائے گا، دوسری لگاؤ گے تو 100، تیسری لگاؤ گے تو 1000، ایسے بڑھتا چلا جائے. یہ مثال سنت کی ہے. جو عمل سنت کے مطابق ہو اس کا درجہ اور اجر بڑھتا چلا جائے. اور اس کے بائیں جانب 0 لگاتے چلے جاؤ. دیکھنے میں تو ہے کہ کئی 0 لگ گئی، لیکن حقیقت میں کچھ بھی بدعتی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ شریعت کے مطابق نہیں، اس لیے شریعت نے بدعت کی اجازت نہیں دی، اس کا عمل ضائع ہو رہا ہو. تو ایمانداری اور دینداری کا دوسرا درجہ بدعت سے بچیں. بدعت سے بچیں. دین میں ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھیں. جی ہاں، جی ہاں، ہر چیز کو درجے میں رکھیں، درجہ نہ بڑھائیں. بیت سنت ہے، اصلاح فرض عین ہے. اگر کوئی سنت بیت کو فرض سمجھے تو یہ بھی بدعت ہو جائے گی. سروزہ چلہ 4 مہینے، یہ تربیت اور دین سیکھنے اور ترقی کے لیے مستحب عمل ہے. دیندار بننا فرض ہے. یہ ترتیب بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے ترقی کے. اس کو کوئی فرض سمجھ لے تو کیا بن جائے؟ بولو بولو. 8 سالہ کورس عالم بننے کے لیے بزرگوں کا ترتیب دیا ہوا مفید ہے. اس کو کوئی فرض سمجھ لے تو سمجھیے. درجہ نہ بڑھائیں، ہر چیز کو درجے میں رکھیں. اس سے دین کی حقیقت مسخ ہو جاتی ہے. اور جو غیر دین ہے دین کی چیز، لیکن درجہ مستحب کا تھا فرض بنا دیا، یا غیر دین کو دین بنا لیا. یہ بڑی خطرناک بات. اس سے بچ جانا. خوب ذکر کریں، بیت ہے، سروزہ چلہ لگائیں، مدرسے پڑھیں، جتنا ہو سکے خوب پڑھیں، لیکن
درجے میں رکھ، بعض کم علم غلو کر لے. توجہ 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 توجہ. کیوں نہیں بند کرتے فون؟ دھیان سے بیٹھ. پتا ہے عبد الباسط صاحب بہت مصروف ہے. چلیے، سفید ٹوپیاں جعلی تھانوی ٹوپی یا مدنی ٹوپی اچھی بات پہنے، بزرگوں کی نسبت والی، فائدے بہت ہیں. اسی دفعہ بتلایا تھا سادگی ہے صفائی کا زیادہ ذریعہ، اگر فرض نہیں. دوسری ٹوپیاں اکثر یہ جو رہتی ہیں میلی رہتی ہیں، کئی دن بعد دھوئی جاتی ہیں، ان میں سمیل آتی ہے، اچھا نہیں، صفائی کے خلاف. لیکن کوئی پہن لیتا ہے صفائی کا خیال کرتا ہوا تو اس پر تنقید نہ ہو، درجے میں رکھ کر ترغیب. سفید لباس افضل ہے، فرض نہیں. اب سفید کو بہت فرض سمجھ لیا تو اس میں دین کی حقیقت مسخ ہونا شروع ہو جائے. ہر چیز کو درجے میں رکھے. اسی طرح فرض کے ترک پر تنقید سخت ہونی چاہیے، حرام کے ارتکاب پر نکیر سخت ہونی چاہیے. سنت کے ترک پر اس سے کم ہو، مستحب کے ترک پر اس سے کم ہو، ترغیب دی جائے، زیادہ سختی نہ کی جائے. درجے، توجہ، ہر چیز کو درجے میں رکھنا اعتدال حسن ہے دین کا. بڑھا نہ دیں. یہ وہ غلطیاں ہیں جو بعض اوقات دین کے شوق میں اچھے جذبے کے ساتھ بھی ہم کر بیٹھتے ہیں.